مطلب یہ ہے اور شرک کرنے کے لیے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے. یہ غلط فہمی لگ گئی تھی ہمیں، اور اس غلط فہمی کو قرآن نے اہل کتاب کی غلطی یعنی پچھلی قوم کی غلطی سے واضح کیا. کیا بلا؟ انہوں نے اپنے اسکالرز کو، اپنے ربیوں کو، اپنے علماء کو، اپنے اسکالرز اور اپنے جناب مولویوں کو انہوں نے رب بنا رکھا ہوا تھا. کیسے؟ کہ ان کا حکم مانتے تھے اللہ کے حکم کے خلاف. تو پہلی غلطی پچھلی قوموں میں جو تھی جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی وہ غلو ہے. چیک کر لو آج کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اپنا اپنا دیکھ لو خود اور اصلاح کر لو. نمبر 2، تحریف، اللہ کے قانون کو بدلنا، اس کے معنی بدلنا، ان کے حرف کو بدلنا، ان کی تعریف ڈیفینیشنز کو بدلنا، ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، حقیقت کو بدل کر رکھ دینا. دوسری چیز یہ کرتے تھے. اور تیسری چیز، ان دونوں کے کمبینیشن کے بعد یہ شرک بن جاتا تھا. چلیں ایک اور طریقے سمجھاتا ہوں. غلو اور تحریف یہ دونوں کام ٹیکنیکل ہیں. پوائنٹ سمجھنا میرا. چلو اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے. توجہ کرنا. کسی نے آپ کے گاڑی کے انجن کو خراب کرنا ہو، غور سے سننا. آپ نے کئی دفعہ، چلیں قرآن کو ہٹا کر سمجھاتا ہوں، اس لیے قرآن کو ہٹا کر جو مثال دینے لگا تھا وہ قرآن کی بے ادبی میں آتی. آپ نے اکثر فلموں کے اندر یا ڈراموں کے اندر ایک سین دیکھا ہوگا جس میں ایک آدمی آتا ہے چھپکے سے کسی گاڑی کو خراب کرتا ہے. جب وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو اس کے بعد آ کر کہتا ہے may I help you any problem. وہ کہتے ہیں جی ہاں جی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا. کہتا ہے just 2 minutes، اب بھی ٹھیک کر کے دیتا ہے، میں اب بھی ٹھیک کر کے دیتا ہے. وہ اب بھی کے چکر میں ٹھیک تو کرتا ہی کرتا ہے، چھوٹا سا فالٹ بیچ میں ڈالا ہوتا ہے، 7 پیسہ بھی کما جاتا ہے، لوٹ بھی لیتا ہے. توجہ سنی، ایسی مثالیں سنی ذرا کمنٹ بتاؤ نا. ہاں نا، کچھ تصدیق بھی تو کرو نا، میرے ساتھ چلو. ایسے کرتے یا نہیں کرتے؟ سیلنسر کے اندر گاجر ٹھوک دی جی، مولی ٹھوک دی، کیلا ٹھوک دیا. ہاں جی ایسے کرتے ہیں. ہاں ٹائر پنچر کر سکتے ہیں، 100 چیزیں کرتے ہیں نا. ہاں زبردست. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، یہ کام کوئی اناڑی بندہ کر سکتا ہے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ گاڑی کو خراب کیسے کرنا ہے؟ بتائیں ذرا. اناڑی بندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جس کو گاڑی کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو، جس کو اس مشین کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو، وہ نہیں کر سکتا. یس تھینک یو، سب نے کہا نہیں کر سکتا. کامن سینس جی، سمپل بات، obvious، نہیں کر سکتا. تو تحریف کوئی ان پڑھ کرے گا یا کوئی پڑھا لکھا کرے گا؟ تحریف جاہل کیسے کر سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی گاڑی کو مکینک کے علاوہ کوئی خراب نہیں کر سکتا. تو تحریف کوئی پڑھا لکھا کرے گا نا. گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے، پڑھا لکھا. غلو اور تحریف پڑھے لکھے لوگ کیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ نکلتا تھا کہ عام عوام الناس ان کو رب بنا لیتے تھے. یہ ہے وہ شرک آپ کی اسکرین کے اوپر. آپ سمجھ آ گیا؟ اتنی سی بات تھی، اتنی سی بات تھی. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار علماء کو، اسکالرز کو، ربیوں کو وہ رب کیسے بناتے تھے. اب آپ کو پتا چلے گا. پتا کیوں؟ کیونکہ وہ یہ ٹیکنیک کرتے تھے. ہو آپ میں بتاتا ہوں جی، نہیں ٹینشن نہ لیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ والا فتویٰ چاہیے، یہ والا فتویٰ دے دیں گے. کیا کاہے کی ٹینشن ہے، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا آپ کو فلاں چیز حلال کرنے والا فتویٰ چاہیے، ابھی آپ کو دے دیتے ہیں.
کرتے 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 آج دیکھو بائبل کی حالت کیا ہو گئی ہے. پوری کی پوری شریعت کو پکڑ کے اڑا دیا, پوری کی پوری شریعت کو, کچھ بھی نہ کرو, صرف یہ مان لو کہ یسوع مسیح ان کے پاپوں کے لیے سولی چڑھا تھا, سب کچھ چھما ہے, سب کچھ چھما. یہ کر دیتے ہیں. آج دیکھ لو شریعت کا حالت کیا ہو گیا. وہ شیو مت والے آئیں گے, شیو پران میں لکھا ہے اتنی رودرکش پہن لو اور اتنی بار شیو اوم نمः شیوائے کا جاپ کر لو, تمہارے پاپ پربت کو بھی چھو جائیں تو بھی وہ چھما کر دیے جائیں گے. لو, یہ سناتنیوں نے یہ حال کیا, یہ دیا جی. اتنی دیر شیولنگ کے اوپر جناب دودھ پھینکیں تو یہ ہو جائے گا. کسی برہمن کو ناشتہ پانی کرا دیں. ہاں, وہ ایک میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, گرو تھا, وہ بیٹھا, کسی نے کہا کہ جناب وہ جو پتری یجنا ہوتی ہے, 5 یجنائیں ہوتی ہیں دن کے اندر, ان میں ایک پتری یعنی فیملی کے لیے جو کرنا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا میرے ماتا پتا جو ہیں وہ ان کا نidھن ہو گیا ہے, ان کی یعنی مرتیو, وہ جا چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, تو ان کو بھوک لگتی ہوگی, ان کے کھان پان کا کیا کیا جائے. تو گرو آگے سے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کسی برہمن کو کھلائیے, ان تک ٹرانسفر ہو جائے گا. اس نے کہا کیسے؟ کہتا ہے جیسے آج پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں بینک میں. واہ بھائی واہ, صحیح جڑے ہو بھائی, صحیح جڑے ہو, دھرم دے نام تے صحیح جڑے ہو. ہیں, میرا تو کئی دفعہ دل کرتا ہے گرو جی کو جا کے کہوں دادا ابو تھے, 5 لاٹھیاں ٹرانسفر کرنی ہے, وہ بھی آپ کو ٹھوک دوں, ٹرانسفر ہو جائیں گی. تو گرو نے کہا نا نا نا, وہ کنیکشن ٹوٹ گیا, وہ ایکسپائر ہو گیا, اکاؤنٹ بلاک ہو گیا ہوا. ہاں گرو جی نا, ہاں, اب 5 ڈنڈے آپ کے جناب لنگی کے اوپر مار کر ادھر ٹرانسفر کرنا ہے. ہاں, اب کنیکشن آپ کا ٹوٹنا نہیں چاہیے, اب کرنا ٹرانسفر. بڑا برہمن کر ٹرانسفر, تیری برہمن گیری نکل جائے گی. میں نے ان کو بولا تھا, میں چیلنج کرتا ہوں تمہارے بڑے سے بڑے شنکراچاریہ کو, ٹھیک ہے, جو جناب شبھ مہورت دیکھتے تھے کہ رام للا جی کی مورتی کے اندر پران پرتشٹھا کس سمے شبھ رہے گی. یہ جو پران پرتشٹھا کا شبھ مہورت نکالتے تھے, 5 مورتیاں رکھتا ہوں تو میں بتاؤں گا نہیں, آنکھ کھولوں گا 5 مورتیاں تمہارے سامنے ہوں گی, انگلی رکھ کر بتانا ہے کس میں پران پرتشٹھا ہوئی ہے کس میں نہیں ہوئی. بتا جائیں تو میں سناتنی ہو جاؤں گا, جاؤ. مگر 5 مورتیاں میں لاؤں گا, میری ہوں گی مورتیاں جو میں لے کے آؤں خرید کے, کیسے بھی کہیں سے بھی لے کے آؤں. ان میں سے بتانا ہے صرف کہ ان میں سے پران پرتشٹھا اس میں ہوئی ہے اور اس میں نہیں ہوئی. اور لائیو چلائیں, لائیو ٹیلی کاسٹ, سناتن دھرم کی پول کھول کے چونک کے اندر آ جائے گی. یہ ہے حقیقت. اب مجھے بتاؤ اس قرآن کی آیت کا پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ تیسری چیز جو ہم میں یکساں تھی وہ یہ تھی کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ, کہ ہم اپنے اندر سے ہی ایک کو رب کیسے بنا لیں, اللہ کا حق کسی انسان کو کیسے دے دیں, اللہ کا مقام کسی انسان کو کیسے دے دیں, یہ تو نہیں ہم دے سکتے. یہ تیسری وجہ ہے پہلی قوموں کے اندر جو ان کی تباہی کی وجہ بنی. آئیں چوتھی وجہ کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, فیصلہ آپ کا. 3 وجہ ہو گئی, ٹھیک ہے, غلو, تحریف اور شرک. اب آتے ہیں پہلی قوموں میں تباہی کی چوتھی وجہ. آپ کی اسکرین کے اوپر زوم کر دوں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं देखो ना हो जाना उन लोगों की तरह जो फिरकों में बट गए और आपसी इख्तलाफ में पड़ गए, बावजूद इसके कि उनके पास खुले खुले दलाइल मौजूद थे। भला बताओ इनसे बड़ा अजाब फिर किनको मिलना चाहिए कि जिनके सामने दलाइल मौजूद हों और वो फिर आपस में लड़ें और भांत भांत की बोलियां बोलें और अपने एक दूसरे अपने अंदर से ही किसी को रब और रसूल के दर्जे पर फाइज कर दें और रब के दर्जे पर फाइज कर दें और आपस में इख्तलाफ और फिरके के अंदर पड़े रहें जबकि उनके पास दलीलें मौजूद हों। तो वह उलाइका लहुम अजाबुन अजीम। ये आपके सामने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हदीस है, बाज लोग कहते हैं उसकी सनद कमजोर है, मगर यहां तो जरूर पता चलता है कि कुर्ब क़यामत के अंदर मुसलमान आपसी इख्तलाफ और झगड़ों में पड़ जाएंगे। ये सही मुस्लिम में भी रवायात मौजूद हैं, किताबुल फितन में सुनन इब्न माजा के अंदर भी रवायत बड़ी तादाद में मौजूद है। गालबन सुनन अबी दाऊद के अंदर वो रिवायत है जिसमें बताया गया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि यहूद 71 फिरकों में तब्दील हुए थे, बदल गए थे, पड़ गए थे। ईसाई 72 में बट गए और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। तमाम के तमाम उनमें से जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे, मगर एक ऐसा होगा जो कि इस गुमराही से और इस जहन्नम से बच जाएगा। एक जमात ऐसी होगी। पूछा वो कौन? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी। नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, मनहज बताया। मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे साथी। याद रखें, जब अल्लाह के रसूल ये फरमाएं कि मा अना अलैहि व असहाबी, इसमें तो असहाब उमूमी तौर पर क्या तासुर जाता है मैं आपको बताता हूं। उमूमी तौर पर जब असहाब वर्ड बोला जाता है तो लोगों के ध्यान में मेल्स मेल्स आ जाते हैं ना, मर्द हजरात। असहाब अल्लाह के रसूल के सोहबत याफ्ता उनके साथी। इनमें फीमेल्स भी हैं, इनमें अल्लाह के रसूल के अहले बैत भी हैं, अल्लाह के रसूल की अजवाज भी हैं, अल्लाह के रसूल के रिश्तेदार भी जो मोमिन हैं वो भी हैं। इसी तरीके से मेल मुसलमान भी हैं, फीमेल भी हैं। असहाब माँ अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे साथी हैं। तो अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के साथी। ठीक है जी, ये है वो सारी हकीकत। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कुर्ब क़यामत के अंदर मुसलमान एक दूसरे से इख्तलाफ करेंगे और एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा और कुरान ने ये कहा कि देखना तुम बचना। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। आमतौर पर मैंने कई मुसलमानों को इस गलत फहमी में देखा है। तवज्जो कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। मैंने आमतौर पर मुसलमानों को इस गलत फहमी के अंदर देखा है कि वो आपसी इख्तलाफ की जस्टिफिकेशन के लिए ये जुमला बोल रहे होते हैं कि यार देखो अल्लाह के रसूल ने कहा था पिछली कौमों में ये हुआ था, ईसाइयों में ये हुआ, लिहाजा हमें तो ये तो हो के रहेगा। तो फिर जब वो अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो फिर हो के रहेगा। यार कॉमन सेंस यूज करो मेरे मुसलमान दोस्तों। अल्लाह के रसूल ने कहा था कुर्बे कयामत के अंदर जना आम हो जाएगा, तो क्या करूं? पड़ जाऊं बीच में? हम्म? अल्लाह के रसूल ने कहा था कि कुर्बे कयामत के अंदर शराब आम हो जाएगी, तो पीना शुरू कर दें? अल्लाह के रसूल ने कहा था कि कुर्बे कयामत के अंदर औरतें जो हैं वो इस तरह घूमेंगी कि उनके बदन पर लिबास ही नहीं होगा, जैसे नंगी घूम रही हैं। क्या करें? शुरू कर दें?
سمجھنا یہ چاہیے کہ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دیکھنا یہ چیزیں ہوں گی، تم نہ اس میں پڑ جانا، تم اپنے آپ کو بچانا. ایک آ جا رہا ہے. اب اس کو اس طرح سمجھیں، خبر میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول خبر دے رہے تھے، حکم نہیں دے رہے تھے. خبر یہ تھی کہ شراب عام ہو جائے گی، حکم یہ ہے کہ شراب نہیں پینی. خبر یہ ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، حکم یہ ہے کہ زنا نہ کرنا، قریب نہ جانا. خبر یہ ہے کہ سود عام ہو جائے گا، حکم یہ ہے کہ سود لینا دینا نا. اسی طرح خبر یہ ہے کہ فرقے ہو جائیں گے، آپسی اختلاف میں لوگ پڑ جائیں گے، حکم یہ ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اپنے آپ کو ان سے دور کر لینا. اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ یاد رکھنا کہ فرقہ پرستی اور اسکول آف تھاٹ میں یا مسالک میں یا مکاتب فکر میں فرق ہے. یہ ایک الگ ایکسٹریم ہے. اب پوائنٹ سمجھنا. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بالکل، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہاں ایک پوائنٹ سمجھنا، جہاں میں نے اس غلطی کو واضح کیا ہے نا کہ کئی نوجوان غلط فہمی کی وجہ سے آپسی اختلاف کو جسٹیفائی. اچھا ایک اور ایک حدیث عام طور پر آپ نے سنی ہوگی، اختلاف امتی یا اختلاف علماء امتی رحمت، میرے امت کا اختلاف رحمت ہے. سنیے نا، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اور کئی یہ ترک پیش کرتے ہیں الفاظ کے ساتھ ایک حدیث کہ میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا. اے سندن سخت ضعیف ہے یہ روایت، ضعیف جدن. پوائنٹ نمبر 1، قرآن کے خلاف ہے. اختلاف کو جسٹیفائی، میں آپ کو یاد رکھنا ایک چیز، ہمارے ایک استاد تھے بڑے پیارے، اللہ بخشے، وہ کہا کرتے تھے گناہ تو جرم ہے ہی ہے، مگر گناہ پہ اڑ جانا اس سے بڑا جرم ہے. عذر گناہ بدتر از گناہ است. ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ فرقہ واریت میں پڑ جائے، اور دوسرا یہ ہے اس کو شریعت میں جسٹیفائی کرنا شروع کر دے. اختلاف امتی میری امت کا اختلاف رحمت ہے. یہ حدیث سندن ضعیف ہے، سخت، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے، چلے یہاں دکھا دیتا ہوں، کوئی یہ نہ کہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے. قرآن کے کیسے خلاف ہے میں دکھا دیتا ہوں. ہاں، قرآن کے کیسے خلاف ہے، آئیں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ حدیث. ٹھیک ہے. اچھا جی، سورہ ہود کی آیت میں دکھا دیتا ہوں، رکے ذرا، دیکھیے. ہاں، تاکہ پتہ چل جائے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک اس غلطی کو کلیئر کر دوں اور پھر میں بھی دوسری غلطی کی طرف آؤں گا جو دوسری طرف ہوتی ہے، اس کی بھی اصلاح ہو جائے، تاکہ جو پچھلی قوموں کے حوالے سے بات چل رہی ہے. دیکھو جی، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں ابھی اور شیئر کرتا ہوں. ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں ایک ایکسٹریم کو، یعنی ایک متشدد رویے کو، یعنی ریئیکشنری رویے کو یعنی اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. ایسے نوجوان جو غلط فہمی کی وجہ سے آپسی اختلاف کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس چیز کو میں کلیئر کر رہا ہوں. ابھی میں دوسری طرف آؤں گا. ٹھیک ہے، تو آئیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ حدیث قرآن سے کیسے ٹکراتی ہے، جس کو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے. یہ آیت ہے سورہ ہود، چیپٹر نمبر 11 ہے اور ورس نمبر ہے 118 اینڈ 119.
اگر اختلاف کو رحمت کہا جائے تو قرآن کی اس آیت سے وہ کانسیپٹ ٹکرا جائے گا. تو سورہ ہود کی آیت نمبر 118 اور 19 کیا کہتی ہے؟ غور سے دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اگر اللہ چاہتے تو وہ جبرن سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن چونکہ فری ول ہے لہذا وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے. الا من رحم ربک، مگر جس پر اللہ کا رحم ہوا وہ اختلاف سے بچ جائے گا. کیا پتا چلا؟ یہ پتا چلا کہ اختلاف سے بچ جانا اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے کی علامت ہے. اختلاف میں پڑ جانا نہیں. یہ جملہ جو ہے، یہ جملہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ وہ آپسی اختلاف میں پڑے رہتے. الا من رحم ربک، مگر جس پر اللہ کا رب کا رحم ہو گیا، اس نے مرسی کر دیا، اس نے اپنا فضل فرما دیا، وہ اختلاف میں نہیں پڑے گا. اس سے یہ چیز نکل کر سامنے آتی ہے کہ جو یہ حدیث اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اس سینس میں کی جاتی ہے اور یار ٹھیک ہے اختلاف ہونے دو، یہ فرق ہے. تحقیق اور چیز ہے، یاد رکھنا ہے، غور کرنا ہے. تحقیق اور چیز ہے، اختلاف اور چیز ہے. کبھی بھی قرآن آپ کو اختلاف کرنے کی اس دنیا کے اندر اجازت نہیں دیتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس دنیا کے اندر اجازت. کیونکہ یاد رکھیں قرآن بار بار کہتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تمہیں فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو نا، ان چیزوں کا جواب دے دے گا. اس کا مطلب ہے اختلاف کو قیامت کے دن حل کرنے کے لیے اللہ نے خاص کیا ہوا ہے. لہذا ایک مسلمان کو اس دنیا کے اندر تحقیق تو کرنی چاہیے، تحقیق، مگر وہ اختلاف جو تحقیق سے الگ تنقید برائے تنقید کی وجہ بن رہا ہو، وہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اس اختلاف سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ایک مسلمان تحقیق کرتا ہے، تنقید برائے تحقیق اور اصلاح کرتا ہے، نہ کہ یہ چیز ہو گئی. اچھا جی، واپس آ جاتے ہیں. اس آیت کو میں واپس لاتا ہوں تاکہ ہم چوتھے پوائنٹ جو آج کا ہے، چوتھی ریزن، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے سمجھنا ہے کہ پچھلی قوموں میں کیا معاملات رہتے تھے جس وجہ سے ان کی تباہی اور زبوں حالی اور ان کی بربادی کا سبب بنی. ٹھیک ہے جی. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105، ایک ایکسٹریم ڈسکس ہو گئی، اب دوسری ایکسٹریم ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جن لوگوں نے مسلمانوں میں بڑھتے ہوئے اختلاف اور بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی یا فرقہ واریت کا شکار ہوئے، جو لوگ، وہ بیلنسڈ اپروچ کی بجائے ایکسٹریم اپروچ کی طرف جانا شروع ہو گئے. جیسے جیسے وہ ایکسٹریم اپروچ کی طرف گئے، ان کو یہ لگنا شروع ہوا، اب غور سے سننا، ان کو یہ لگنا شروع ہوا کہ مکاتب فکر اور مسالک اور مختلف نقطہ ہے نظر، گویا یہ بھی فرقہ واریت ہے. نہیں، یہ بات غلط ہے. اسکول آف تھاٹس، مکاتب فکر، مسالک، یہ تحقیقی اختلافات کی درسگاہیں تھیں. یہ جنریٹرز تھے تحقیقی کام کے لیے. اب سننا ہوا کیا، جیسے جیسے امت پر وقت گزرتا گیا ویسے ویسے تحقیق اور علم کی جگہ جہالت اور ضد اور عقیدت پسندی اور شخصیت پرستی نے لے لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو علماء تھے وہ تو کہتے تھے کہ یہ ہماری تحقیقی رائے ہے، مگر بعد میں آنے والے لوگ جذباتی ہو کر یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جو ہماری طرف نہیں ہے وہ غلط ہے. اس چیز نے جنم دیا، اس چیز نے، تو گویا یوں سمجھیں کہ مسالک، مکاتب فکر تحقیقی مراکز تھے جن سے نت نئے دلائل کی چھان پٹک کے بعد آرات پھوٹ کر نکلتی تھیں اور سہولتیں نکلتی تھیں.
اس کی مثال یوں سمجھے، غور سے سننا. مثال کے طور پہ اجتہاد. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تم کہاں سے لے رہے ہو کہ جی اختلاف نہیں ہو سکتا تو تحقیق ہو سکتی ہے، اور تحقیق کی بنیاد پر مختلف آراء ہو سکتی ہیں. اجتہاد، ایک بندے کا اجتہاد دوسرے بندے کے اجتہاد سے مختلف ہوا، قرآن کی آیت نازل ہوئی. ایک صحابی کا دوسرے صحابی کی رائے سے اختلاف ہوا، کیا نعوذ باللہ انہوں نے فرقہ واریت کی؟ نہیں. درجنوں درجنوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں ایک پورا چیپٹر لکھا ہے، الانصاف بین الاختلاف، اس طرح کہ الفا الانصاف کے نام سے. وہ علیحدہ بھی چھپ گیا ہے، اردو میں بھی مل جائے گا، جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اس پہ انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے، اردو میں مل جائے گی، رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، کہ جن لوگوں نے علماء کرام پر تنقید کرنا شروع کی، اوئے ایتے حدیثیں چھپاتے ہیں، اوئے یہ تو قرآن کی آیتوں کو یعنی ایگزیجوریٹ، ایکسٹریم رویہ کرنا. میں نے آپ کو جیسے بتایا، ایک ایکسٹریم رویہ یہ ہے کہ اختلافات کو جسٹیفائی کرنا فرقہ واریت کو بچانے کے لیے. تو بیلنس اپروچ کیا ہے؟ تو نہ ہم نے فرقہ واریت کو بچانا ہے، نہ فرقہ پرستی کو بچانا ہے، پوائنٹ نمبر 1. اور نہ دوسری ایکسٹریم کرنی ہے کہ ہم نے تحقیقی مراکز سے ان کے حقوق سلب کر کے ان کو بدگماں کرنا ہے. نہیں. تو یہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام نامی کتابیں لکھ کر ائمہ سے، اسی طریقے سے اگر آپ نے موجودہ دور میں پڑھنی ہے تو ارشاد الحق عصری صاحب جو کہ اہل الحدیث کے مکتبہ فکر سے ایک بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں تحقیق کے والے سے، انہوں نے کتاب لکھی اسباب اختلاف الفقہاء، اردو کے اندر مل جائے گی، وہ کتاب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الاصلاح نامی ایک کتاب ہے، وہ بھی وما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، اس نام سے الاصلاح نامی کتاب ہے، اردو میں مل جائے گی. اس میں بھی ایک جگہ پر یعنی اسکول آف تھاٹ سے مختلف احناف ہیں، شوافع ہیں، مالکیاں ہیں، حنابلہ ہیں، ان کے آپسی اختلافات کو، یعنی اختلافات نہیں، تحقیقی مختلف آراء اور اجتہاد کو سمجھانے کے لیے یہ مسئلہ حل کیا ہے کہ کیوں اجتہاد ایک کا دوسرے سے مختلف ہو جانا فرقہ پرستی نہیں ہے. ادروائز اجتہاد جیسی قرآن اور سنہ سے اخذ کی گئی فیسلٹی اور فیچر کا یہ اس کی بے حرمتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھے؟ تو اجتہاد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کے لیے کیا کرتے تھے نا. اجتہادی اس کو کیا اجتہادی مسئلہ اخذ کرنا یا اجتہادی رائے قائم کرنا یا اجتہادی تطبیق کرنا، یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اصحاب کے دور میں جاری و ساری رہی ہیں. حضرت عمر فاروق کے کئی واقعات، کئی قضایا جو ہیں اس حوالے سے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ عنہ، ان کے کئی قضایا جو ہیں وہ اس حوالے سے اشارہ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال اور وفات کے فی الفور بعد جو مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے جو ایک اسٹریٹجی طے کرنی تھی وار کے لیے، فوج کے لیے، تو آپ یقین کریں کہ تمام اصحاب جو بڑے بڑے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مخالف کھڑے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، اس وقت مدینہ کے اندر لوگوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو حضرت اسامہ کا لشکر تھا اس حوالے سے کئی لوگ اختلاف، تو حضرت ابوبکر صدیق کی رائے سامنے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے سمجھنا ہے فرق. تو نہ ہم نے فرقہ واریت اور فرقہ پرستی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور نہ ہم نے اس ایکسٹریم پر جانا ہے کہ تحقیقی مراکز، اجتہادی مراکز جو فقہ کا، تحقیق کا، جدت کا، نت نئے مسائل کے حل کا سبب بن سکتے ہیں، اس پر قدغن لگانی ہے. تو بیلنسڈ اپروچ ہے. ٹھیک ہے جی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. مدینہ میں مسجد نبوی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں
شور کی آواز سن کر نکلے اپنے حجرے سے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے دو